جہاں سے اچھا، ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے، گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں، گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزار ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رش کے جنا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستان ہمارا ہمارا سارے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے، ہندوستان ہمارا ہمارا سارے اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستان ہمارا ہمارا سارے، الجامعۃ السنیہ اسکول کی جانب سے تمام اہل وطن اور اہل ہند کی خدمت میں 15 اگست کے موقع پر یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو بدستور امن و سلامتی کا گہوارہ رکھے، پھر اس کے اندر مزید روز بروز ترقی عطا ہوتی رہے۔ یہ ہم انتہائی فخر سے یہاں زندگی گزارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے یقیناً یہ انتہائی خوشحالی کی طرف رواں دواں ہے، پھر اس کے زمین کے ذرات میں ہماری محبتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے وطن عزیز سے بے انتہا مزید سے مزید محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے ابنائے وطن آج کے مبارک اور مسعود موقع پر یوم آزادی کا جشن مناتے ہیں اور اس کے تقریبات ہر جگہ ہم منعقد کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے یہ راز پوشیدہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو ہماری آزادی کے پیچھے جو ہمارے اسلاف کی قربانیاں پوشیدہ ہیں تو اس کے سلسلے میں ان کو معلومات ہوں، بچے اپنے آزاد ملک کو سمجھ سکیں، پھر ہمارے اس ملک ہندوستان کی اہمیت کو، پھر اس کی افادیت کو اور اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور اس سے بے انتہا محبت کریں۔ ویسے تو
دنیا کے اندر ہر ملک میں کم و بیش بھئی آزادی کا جشن منایا جاتا ہے. ہر قوم، ہر ملت، پھر ہر وطن بھئی اپنی اپنی آزادی کے سلسلے میں فراخ دلی کے ساتھ جشن منعقد کرتے ہیں. لیکن ہمارے ملک ہندوستان کی آزادی یہ بڑی قربانیوں کے بعد ہم کو ملی. ہمارے اسلاف نے بے انتہا اپنے خونوں کو بہایا. تقریباً آزادی کا باضابطہ جو سفر طے ہوا، شروع ہوا، وہ 1857 عیسوی میں ہوا کہ ہمارے حریت کے امام پیشوا حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کی آزادی کے سلسلے میں بڑی جدوجہد فرمائی. پھر ان کی خصوصی سرگرمیوں کو جب ہندوستان کے خطے میں پھیلایا گیا، پھیلانے کے ساتھ ساتھ جب علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا پہلا فتویٰ جاری فرمایا، تو اس وقت کم و بیش کئی لوگ اس فتوے کی خلاف ورزی بھی کر رہے تھے اور اس کی مخالفت بھی کرتے تھے، کیونکہ ہر ایک کے ذہن میں انگریز کا تسلط چھایا ہوا تھا اور اس کے سلسلے میں بہت زیادہ خوف اور دہشت پائی جاتی تھی. لیکن یہ رجل حریت علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وطن، اپنی سرزمین، پھر اپنے ہندوستان سے اتنی والہانہ محبت رکھی تھی کہ آپ نے باضابطہ طور پر فتوے کو جاری فرمایا. صرف فتوے کو جاری نہیں فرمایا بلکہ عملی طور پر اس فتوے کا نفاذ لوگوں کے دلوں میں قائم فرمایا. پھر اس کے نتیجے میں یہ جو امام حریت ہیں ان کو بہت زیادہ ستایا گیا. پھر انگریزوں کی طرف سے ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ڈالے گئے، مظالم ان کے اوپر برسائے گئے، لیکن یہ اپنی استقامت پر قائم رہے. پھر انتہائی عزم و حوصلے کے ساتھ انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے. تو سب سے پہلا تصور باضابطہ طور پر اگر کسی نے انگریزوں کے خلاف لڑنے کا دیا تو علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی داد. ہمارے اسلاف میں سے بہت سارے اسلاف کی قربانیاں اس کے پیچھے ہیں. تو یہ جو انگریز تھے ہماری سرزمین پر آئے، یہاں پر انہوں نے اپنی حکومت کو قائم کیا، ناجائز قبضہ کیا. ناجائز قبضہ کر کے اپنے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ یہاں پر تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کی. بہت زیادہ انہوں نے جہاں ہندوؤں کو ستایا وہیں پر مسلمانوں کو بھی بہت زیادہ مظالم کا شکار بنایا. یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کو خنزیر کے چمڑوں میں لٹایا جاتا تھا، پھر خنزیر کے چمڑوں کو کاٹنے اور کترنے کا حکم دیا جاتا تھا. وہیں پر ہمارے برادران وطن جو ہندو بھائی ہیں تو ان کے اوپر ظلم و ستم اٹھانے کے لیے، ان کو ستانے کے لیے اور چڑھانے کے لیے گائے کو ذبح کر کے گائے کے چمڑے میں ان کو لٹایا جاتا تھا، پھر اس چمڑے کو چاٹنے اور کاٹنے کا حکم دیا جاتا تھا. یہاں تک کہ ظلم و ستم اپنی انتہا کو جب پہنچا تو مسلمانوں کو خنزیروں کے چمڑوں میں لٹا کر پھر ان کے اوپر گرم تیل ڈال کر ان کو جلایا گیا. ہزاروں قربانیاں ملک عزیز ہندوستان کی آزادی کے پیچھے کار فرما ہے، پوشیدہ ہے. تو اتنی بڑی قربانیوں کے بعد ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا بحمدہ تعالی. آج تک ہم 77 سال کا سفر طے کیے ہیں ملک کی آزادی کا. پھر بروز محشر تک، روز قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری آزادی کو کوئی نہیں چھین سکتا جبکہ ہم اس وطن سے محبت بھی رکھیں، پھر عزم اور حوصلے کے ساتھ وطن کے لیے لڑتے رہیں، پھر اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہم کمر بستہ رہیں. تو لہذا جمیع ابنائے وطن کی خدمت میں، پھر خاص طور پر یہاں حیدرآباد کے اہل حیدرآباد کی خدمت میں، پھر خاص طور پر بالخصوص میں الجامعۃ السنیہ دارالعلوم طیبہ اسکول کے تمام جتنے بھی کمیٹی والے ہیں، جتنا انتظامیہ ہے، اساتذہ ہے،
پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، بچے اور بچیاں ہیں، سب کی خدمت میں ہندوستان کی آزادی پر مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اے پروردگار، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، یہاں کی زیادہ سے زیادہ قوت میں بحالی عطا فرما، مولا تعالیٰ پہلے سے زیادہ ہمارے اندر اس وطن عزیز کی محبت میں زیادتی عطا فرما، اس کے سرحدوں کی حفاظت فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، پھر اس کی سرحدوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مولا محفوظ و مامون فرما۔ مولا تعالیٰ ہمارے رگ و ریشے میں ہمارے وطن عزیز ہندوستان کی محبت کو جاگزی فرما، محبت کو ڈال دے، ہمارے اس ملک کے ہر خطے کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و سلامتی اور شانتی کی برسات برسا دے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو مزید سے مزید اس ملک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ پر سلام تم پر، کرم ہو ہم پر بھی بندہ پرور، درود تم پر سلام تم پر، بلا لو سرکار تم اپنے در پر، درود تم پر سلام تم پر، کرم ہو ہم پر بھی بندہ پرور، درود تم پر۔ وہ سبز گنبد سنہری جالی، نہ لوٹا کوئی وہاں سے خالی، بنا دو ہم سب کا اب مقدر، درود تم پر سلام تم پر، بلا لو سرکار تم اپنے در پر، درود تم پر سلام تم پر، کرم ہو ہم پر بھی بندہ پرور، درود تم پر سلام تم پر۔ کبھی تو آئے گا وہ زمانہ، یقیناً ہوگا مدینہ آنا، پڑھیں گے روضے پر سر جھکا کر، درود تم پر سلام تم پر، بلا لو سرکار تم اپنے در پر، درود تم پر۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.